بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا جو حدیث نبوی کا سلسلہ ہے، آج اس کی دوسری حدیث ہے۔ الصحیح للبخاری میں ترتیب کے اعتبار سے جو دوسری حدیث ذکر کی گئی ہے، آج ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث کا متن آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے اور آپ کی سہولت کے لیے ترجمہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس۔ احیاناً بھی پڑھ سکتے ہیں، احیانی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کے ساتھ ملاتے ہوئے تنوین کو۔ احیاناً یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی فیفصم عنی۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ اس کو کس طرح پڑھا جا سکتا ہے، اس لفظ کو یفصم کو۔ فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول۔ قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وبه قال حدثنا، کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہوئے، اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی۔ ہشام کے والد وہ عروہ ہیں، ابی ہی سے مراد عروہ ہے۔ امام مالک نے روایت کی ہے ہشام سے، اور ہشام روایت کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، اور عروہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو بنت صدیق ہیں، خود بھی صدیقہ ہیں اور بنت صدیق ہیں، صدیق کی بیٹی ہیں، حبیبہ تو حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہیں، محبوبہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، کہ حارث بن ہشام جو کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ یہ سیدہ فرماتی ہیں فقال، تو حارث نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی، کیا صفت ہوتی ہے اس کی۔ یہ ایک تجسس تھا، ایک سوال تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حارث احیانا یأتینی، بسا اوقات تو وہ آتی ہے میرے پاس، مثل سلسلۃ الجرسی، گھنٹی کی آواز کی طرح، جیسے گھنٹی بجتی ہے۔ جرس سے مراد وہ گھنٹی ہوتی ہے جو عموماً جو ہے وہ جانوروں کے گلے میں لٹکائی جاتی تھی، اور وہ بجتی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ جانور کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ احیاناً، کبھی کبھار، یاتینی، وہ آتی ہے، احیاناً حین کی جمع ہوتی ہے، ظرف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ احیاناً یاتینی مثل سلسلۃ الجرسی، وہ آتی ہے میرے پاس گھنٹی کے بجنے کی طرح، وہو اشدہ علی، اور وہ سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے مجھ پہ، وہ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے مجھ پہ۔ اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ شدید ہونا، سب سے زیادہ سخت ہونا۔
آگے فرمایا فیفصم عنی، پھر وہ کیفیت مجھ سے ختم ہو جاتی ہے، فینقطع عنی، منقطع ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے یہ کیفیت۔ وقد وعیت عنہ، واو اور قد یقیناً، وعیت میں محفوظ کر لیتا ہوں، میں یاد کر لیتا ہوں۔ وعیت اس کا معنی ہوتا ہے اپنے وعاء کے اندر کوئی چیز ڈال لینا، اپنے برتن کے اندر، اپنے تھیلے کے اندر کوئی چیز ڈال لینا تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وعاء عربی میں برتن کو کہتے ہیں، تھیلے کو کہتے ہیں۔ وقد وعیت عنہ، میں محفوظ کر لیتا ہوں، عنہ اس سے میں محفوظ کر لیتا ہوں، یعنی اس فرشتے سے جو لے کر آتا ہے، ما قال، جو وہ کہتا ہے، جو اس نے کہا وہ میں نے محفوظ کر لیا۔ وَأَحْيَانًا، اور کبھی کبھار، یتمثل، اے یتصور، یتمثل کا معنی یتصور، وہ شکل بناتا ہے، یتشکل، شکل بناتا ہے، صورت اختیار کرتا ہے، لی میرے لیے، میرے سامنے صورت اختیار کر لیتا ہے، الملک فرشتہ، رجلن آدمی کی، آدمی کی مثال اختیار کر لیتا ہے، اس کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یتمثل اے یتصور یتشکل، فرشتے اور جنات میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ وَأَحْيَانًا، اور بسا اوقات، یتمثل، وہ صورت اختیار کر لیتا ہے، شکل اختیار کر لیتا ہے، لی میرے سامنے، الملک فرشتہ، یعنی جبریل مراد ہے، حضرت جبریل علیہ السلام، ملک سے مراد، رجلن کسی آدمی کی، حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں اکثر آتے رہے۔ واحیاناً، اور بسا اوقات، یتمثل، یتصور، یتشکل لی الملک، فرشتہ میرے سامنے شکل اختیار کر لیتا تھا، رجلن کسی آدمی کی، فیکلمنی، پھر وہ مجھ سے بات چیت کرتا تھا، ہم کلام ہوتا تھا، فاعی، تو میں محفوظ کر لیتا تھا، ما یقول، جو وہ کہتا تھا، جو وہ کہتا ہے پھر وہ میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اعی، یہ وعیتو سے نکلا ہے، جیسے وعیتو پیچھے آپ نے پڑھا ہے، وعیتو، تو اعی اسی سے ہے، یہ وقع یقی کی طرح ہے، وعا یعی، اعی فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اعی وعیتو سے ہے، میں محفوظ کر لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، یقیناً میں نے دیکھا، البتہ یقیناً میں نے دیکھا، ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ینزل علیہ الوحی، کہ نازل ہو رہی ہوتی تھی آپ پر وحی، علیہ آپ پر، الوحی وحی، فی الیوم الشدید البرد، ایسے دن میں جب شدید ہوتی تھی، البرد ٹھنڈک، ایسے دن میں جس دن ٹھنڈک شدید ہوتی تھی، سخت ہوتی تھی، سخت سردی ہوتی تھی، اس دن میں آپ پر وہی نازل ہو رہی ہوتی تھی۔ فَيَفْصِمُ عَنْهُ، تو وہ ختم ہوتی تھی آپ سے، وَإِنَّ جَبِينَهُ، اس حال میں کہ آپ کی پیشانی، لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، اس سے پسینہ بہ رہا ہوتا تھا، عرق مانے پسینہ، عرق، لوگ جاتے ہیں حکما سے، پنسار سے عرق خریدنے کے لیے، تو عرق کا معنی پسینہ، کسی جڑی بوٹی کا کوئی پسینہ وغیرہ ہوتا ہے تو اسے عرق کہتے ہیں۔ وَإِنَّ جَبِينَهُ، اس حال میں کہ حضرت کی پیشانی، جبین مانے پیشانی، ہو مانے حضرت کی پیشانی سے، لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، پسینہ بہ رہا ہوتا تھا۔ بہرحال اس کے چند الفاظ قابل تحقیق ہیں، انہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے احیاناً، حین کی جمع ہے، سلسلہ یسلسلو، سلسلہ یسلسلو، یہ رباعی مزید ہے، مضاف رباعی ہے، رباعی مزید کو چھوڑیں، مضاف رباعی، سلسلہ، اور رباعی مجرد میں سے ہے، سلسلہ یسلسلو، دحرج یدحرجو کی طرح، وسوس یوسوسو، مضاف رباعی ہے۔ اور اس کے بعد فیفسمو، اور دوسری جگہ آیا ہے فیفسمو، یہ فاسم یفسمو سے ہے، ضرب یضربو سے،
ضرب یضرب سے ہے یہ باب، اور یہ صیغہ 3 طریقوں سے حدیث کی کتابوں میں آیا ہے۔ ضرب یضرب سے فعل مضارع معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، معلوم بھی مجہول بھی۔ یفسم، یفسم، اور بعض روایتوں میں اسے باب افعال کا فعل مضارع معلوم بھی لکھا گیا ہے، یعنی یفسم، سواد کے نیچے پھر زیر لائیں گے، یفسم، یہاں پہ پیش، سواد کے نیچے زیر۔ 3 طریقوں سے حدیث کی کتابوں کے اندر یہ لفظ وارد ہوا ہے، یفسم، یفسم، یفسم۔ بہرحال اس کا معنی ہوتا ہے منقطع ہونا۔ فا صاد میم، یہ مادہ جہاں پہ آتا ہے کسی چیز کا منقطع ہونا، ٹوٹ جانا، ختم ہو جانا، جیسے قرآن میں ہے لن فسام لہا، انفسام، انفسام فسام سے باب انفعال ہے۔ وقد وعیت، وقا یقی کی طرح ہے، وقا یقی، وعا یعی، تمثل یا تمثل، مثال اختیار کرنا، مثال بن جانا کسی چیز کی، شکل و صورت اختیار کرنا۔ کلم یکلم، یہ الفاظ قابل تحقیق تھے۔ بہرحال اس کے بعد ہم غریب الحدیث کی طرف جائیں گے۔ یہ بھی ایک عنوان ہے حدیث کا، اس پر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حدیث کے اندر، احادیث کے اندر جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے معانی کو، ان کی لغت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے بھی آج یہ غریب الحدیث کا عنوان لگایا ہے۔ سلسلہ کا کیا معنی ہے؟ یہ گھنٹی کی آواز کو کہتے ہیں، اور جرس گھنٹی کو کہتے ہیں۔ یفسمو، یفسمو وغیرہ، اس کا معنی ختم ہونا، منقطع ہونا، ختم ہو جانا۔ وعیتو، محفوظ کر لینا۔ تمثل یا تمثل، شکل و صورت اختیار کرنا۔ یکلمونی، بات چیت کرنا۔ عرق، پسینہ، اور جبین، پیشانی کو کہتے ہیں۔ شدید البرد، سخت سردی۔ الوحش، الملک، ملک کا معنی فرشتہ، اور ملک کا معنی بادشاہ۔ احیاناً، کبھی کبھی، حین کی جمع ہے۔ بہرحال یہ غریب الحدیث ہیں۔ غریب الحدیث کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث کے غریب ہیں، غریب کا معنی ہوتا ہے اجنبی ہونا، اجنبی الفاظ ہیں جو مشکل الفاظ ہیں۔ اس کے بعد الرجال ہیں، راوی ہیں حدیث کے، ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن یوسف ہیں جو تنیسی ہیں، اور ان کی وفات ہوئی ہے سن 18 و 200، 218 ہجری میں، 218 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اور یوسف میں کہتے ہیں کہ سین کے اندر تینوں اعراب آپ پڑھ سکتے ہیں، یوسف، 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 سین پہ زبر زیر پیش پڑھ سکتے ہیں۔ اور عبرانی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے جمیل الوجہ، خوبصورت، خوبصورت چہرے والا ہونا۔ یوسف معنی خوبصورت چہرے والا ہونا۔ مالک ہیں، مالک بن انس، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ائمہ میں سے شمار ہوتے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے، اور حضرت کی وفات 179 ہجری میں ہے، 179 ہجری۔ اس کے بعد ہشام بن عروہ ہیں، ہشام بن عروہ بن زبیر ہیں، یہ تابعی ہیں۔ ان کی وفات 145 ہجری میں ہے بغداد کے اندر، 145 ہجری بغداد۔ اور اس کے بعد ان کے والد ہیں، ہشام کے والد ہیں جن کا نام ہے عروہ، ابی سے مراد عروہ ہیں، عروہ۔ یہ عروہ جو ہیں یہ مدنی ہیں، اور فقہائے سبعہ میں سے ایک ہیں، 7 فقہا میں سے ایک شمار ہوتے ہیں۔ اور ان کی وفات 94 ہجری میں ہوئی، 94 و 90، 94 ہجری۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے۔ جب حضرت کا ذکر ہوتا تھا تو امام طاووس جو تھے وہ آپ کا ذکر انہی الفاظ میں کرتے تھے، صدیقہ بنت الصدیق، حبیبۃ حبیب اللہ، صدیقہ جو کہ بیٹی ہیں صدیق کی، اور حبیبہ ہیں محبوب خدا کی۔ بہرحال توفیت عائشہ بنت ابی بکر صدیق، حضرت عائشہ کی وفات کب ہے؟ کہتے ہیں کہ یا تو 55 ہجری میں ہے، یا 56 میں ہے، یا 57 میں ہے، یا 58 میں ہے۔ یہ اتنے اقوال ہیں، 55 سے لے کر 58 تک اقوال کیے گئے۔
55, 56 اور 57 58 ہجری، اور یہ رمضان میں وفات ہے، 17 رمضان کا کہا جاتا ہے۔ اور سیدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وعاشت 65 سنتن، 65 سال زندگی گزاری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کی عمر 18 سال تھی، 18 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 9 سال یا 8.5 سال گزارے ہیں، 9 سال یا 8.5 سال گزارے ہیں۔ اور بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیثیں ہیں، جو روایتیں ہیں، وہ 242 حدیثیں ہیں، 242 حدیثیں، میاتانی و اسنانی و اربعون حدیثاً، 242 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لائے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ دین کا بڑا حصہ جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ دین کا 1 ثلث، بعض نے تو کہا کہ 2 ثلث جو ہے نا وہ سیدہ سے مروی ہے، بعض نے 2 ثلث تک کا قول کر دیا، 1 ثلث کا تو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ہیں، تمام مومنین کی ماں ہیں۔ ماں کا مطلب یہ کہ اکرام اور تعظیم واجب ہے، جیسے ماں کی تعظیم اور اکرام ہوتا ہے۔ اور امہات المومنین میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا بھی کسی کا جائز نہیں تھا، کیونکہ وہ ماں کی طرح تھی۔ نکاح کی حرمت اور تعظیم اکرام کے اندر وہ ماں کی طرح ہیں۔ ہاں البتہ سفر وغیرہ یا دیگر چیزوں میں وہ ماں کی طرح نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نہ خلوت اختیار کی جا سکتی نہ سفر وغیرہ، یہ جائز نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد حارث بن ہشام ہیں جو مخزومی ہیں، یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، ابو جہل کے بھائی تھے، بڑے صحابہ میں سے ہیں، اور یہ اسلام لائے تھے فتح مکہ کے دن، اور ان کی شہادت وہ فتح شام میں ہوئی ہے، سنت 15 یہ غلط لکھا گیا ہے، خیر۔ اس کے بارے میں ان کی وفات کے سال اور جگہ کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، اور یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، حارث بن ہشام، وہ عمرو بن ہشام تھے۔ جی، اس کے بعد حدیث کی تشریح ہے، یہ رجال کی بحث ہو گئی۔ حدیث کو دیکھتے ہیں، یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو وحی آتی ہے یہ ایک عظیم اور غیر معمولی عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام وصول کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران جسمانی طور پر بھی سخت مشقت محسوس کرتے تھے۔ گھنٹی کی آواز سے مراد خود گھنٹی بجانا نہیں، بلکہ ایک مسلسل طاقتور اور پرہیبت آواز جیسی کیفیت ہے، جس کے بعد وحی کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں پوری طرح محفوظ ہو جاتے تھے۔ فرشتہ کبھی اپنی اصلی صورت میں اور کبھی انسانی شکل میں بھی حاضر ہوتا تھا، جیسا کہ اکثر حضرت جبریل علیہ السلام خوبصورت صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ اچھا، اور دوسری ایک بات جو اہم ہے یہاں پہ کہ وحی کے صرف یہی طریقے نہیں ہیں، وحی کے اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہیں جو حدیث کے اندر، مختلف حدیثوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ نہ سمجھ لینا کہ صرف یہی طریقے ہیں وحی کے آنے کے۔ جی، آگے آگے کچھ فوائد ہیں، نکات ہیں، انہیں دیکھتے ہیں ہم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، انسانی تصنیف نہیں ہے، اس کا اعجاز ہی یہ بتلاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی امانت کو پوری دیانت داری سے امت تک پہنچایا۔ دین کی ذمہ داری اور دعوت کا راستہ آسان نہیں، بلکہ اس میں صبر اور قربانی درکار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنا صبر کیا، کتنی قربانی دی، کتنی مشقت اٹھائی، وحی کے اندر بھی مشقت۔ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اس لیے حارث بن ہشام نے پوچھا رسول اللہ سے۔ سوال کرنا ضروری ہے، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ درست سوال جو ہوتا ہے وہ نصف علم ہے، اور دوسرا نصف وہ جواب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت حفظ غیر معمولی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت اور یادداشت کا ذمہ دار تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہوا تھا۔ جیسے ہی جبریل امین کہتے تھے وہ الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کر لیتے تھے۔
اللہ کی رضا کے لیے تکلیف برداشت کرنا انبیاء کی سنت ہے، اس لیے ہمیں بھی تکلیف برداشت کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ کے معمولات کو نہایت امانت کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے۔ ہر چیز امانت دیانت کے ساتھ امت تک پہنچائی گئی ہے۔ آج اگر کوئی بدبخت اور بد نصیب اگر شومی قسمت کی وجہ سے مشؤوم شخص کوئی صحابہ کرام پر کوئی بہتان لگاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے کہ انہوں نے کوئی بات چھپائی ہے امت سے، تو یہ جھوٹ ہے، یہ دجالیت ہے، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے امت کے ساتھ۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ابو ہریرہ نے حدیثیں چھپا دیں یا کسی اور نے کوئی چھپا دیا دین کا حصہ، تو یہ ان پر الزام ہے، قیامت کے دن ایسا شخص پکڑا جائے گا۔ جی، یہ اس حدیث کے فوائد تھے، نکات تھے کچھ۔ اس کے بعد عصر حاضر سے متعلق، آج قرآن ہمارے پاس اسی وحی کی برکت سے محفوظ ہے، اس لیے ہمیں اس کی تلاوت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، جسے ہم چھوڑ چکے ہیں۔ دین کی خدمت کرنے والوں کو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی سخت آزمائشیں برداشت کی۔ آپ دیکھیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، جو اگلی حدیث آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کتنی تکلیف ہوئی تھی غار ہرا میں۔ اب یہاں پر بھی آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ پر تکلیف ہوتی تھی، پسینے نکل جاتے تھے شدید سردی کے دن میں۔ سوشل میڈیا اور مختلف ذرائع سے دین لیتے وقت ہمیشہ مستند علماء صحیح احادیث کو بنیاد بنانا چاہیے، ادھر ادھر کے ڈھکوسلے یہ نہیں لینے چاہیے، قصاص اور قصہ گو لوگوں کی کہ قصے کہانیاں سٹوریاں انہیں دین کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے، علماء سے تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ عصر حاضر سے متعلق چند نکات تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔